اب کیوں رک گئے؟ مجھ میں تو دن کے اجالے میں بابا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں، اندھیرا چھا جانے کا انتظار کرنا ہوگا۔ شاید اندھیرا ہمارے کردار کے اس بھیانک روپ کو چھپا لے۔ اندھیرے میں نہ ہمیں بابا کا ماتم زدہ چہرہ دکھائی دے گا اور نہ ہی انہیں ہم ریاکاروں کے مصنوعی غمزدہ چہرے دکھائی دیں گے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، بابا کا سامنا کرنا مشکل ہے۔ اس کرتے کو ایسے تو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے لاوی۔ وہ پوچھیں گے نہیں کہ اگر بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا ہے تو اس پر خون کے دھبے کیوں نہیں؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ غروب آفتاب سے پہلے دن کی روشنی میں واپس لوٹ آتے تھے، آج دیر کر دی۔ یقیناً یوسف کے ساتھ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں گے، اس لیے وقت کا احساس نہیں ہوا ہوگا۔ یہودا، یوسف کہاں ہے؟ کہاں ہے یوسف؟ یہودا، میں تم سے بول رہی ہوں، تم کیا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تم کو جاؤ، یوسف کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ بابا 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 بابا، اگر بابا کو کچھ ہو گیا تو میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ بابا بابا ہوش میں آئیے۔ بابا کیا ہو گیا؟ ہوش میں آئیے۔ کیا ہوا لاوی؟ کیا ہوا؟
کیا ہوا یہودا؟ یوسف کہاں ہے؟ چپ کیوں ہو لاوی؟ بولو نا لاوی، یوسف کو کیا ہوا ہے؟ خدا ہم بھی آپ کی اور بابا کی طرح بہت دکھی ہیں. کاش ہم بھی وہاں مر جاتے اور آپ کے پاس واپس نہ آتے. کچھ تو بتاؤ. یہ سننے کے لیے پہاڑ جیسا جگر چاہیے. آخر میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ جو بھی ہے مجھے بتاؤ. مجھ میں ہر خبر سننے کا حوصلہ ہے. کیا ہوا؟ میرے یوسف کو کون سی مصیبت ٹوٹی ہے؟ ہمیں بھی صحیح سے نہیں پتا کہ کیا ہوا، کیونکہ حادثے کے وقت ہم لوگ موجود نہیں تھے. ہم سب وقت اور جگہ کا احساس کیے بغیر کھیل کود میں مگن تھے کہ اچانک ہمیں احساس ہوا کہ اندھیرا چھانے لگا ہے اور ہم یوسف سے بہت دور نکل آئے. چونکہ یوسف ہمارے ساتھ بھاگ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس کو سامان کے پاس بٹھا گئے تھے. فوراً یوسف کے پاس واپس آئے، لیکن یوسف کا کچھ پتہ نہ تھا. کپڑے اور سامان تو تھا لیکن یوسف نہیں تھا. صرف یہ خون بھرا کرتا ملا ہے. کیا یوسف کے مدد کا کوئی عضو اس جگہ سے نہیں ملا تاکہ اس پر خوب رو یا اسے دفن کر کے بطور یادگار اس پر کوئی مزار ہی بنا لوں. بہت ڈھونڈا لیکن سوائے اس کرتے کے اس کی کوئی نشانی نہیں ملی. خدا، یہ یوسف کا کرتا ہے. مجھے اس کی بو آ رہی ہے. انہوں نے تم پر کیا ستم ڈھایا ہے؟ خدا پر بھروسہ رکھو. میں اپنی بہن کو کیا جواب دوں خدا پر گی؟ بھروسہ رکھو. اس نے اپنے بچے مجھے سونپے تھے. نہ جانے یوسف کہاں ہوگا. لعنت ان بھیڑیوں پر جنہوں نے اسے چیز ہار ڈالا. میں تمہاری اس داغ کو کیسے برداشت کروں گی؟ کیا واقعی بھیڑیے کے حملے کے وقت یہی کرتا یوسف کے تن پر تھا؟ جس بھیڑیے نے میری یوسف کی جان لی وہ کتنا مہربان تھا کہ جسم کو تو چیر پھاڑ ڈالا لیکن اس کے کرتے کو جوں کا توں چھوڑ دیا. یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو نبی خدا نے دیکھا تھا جس میں 10 بھیڑیے ایک بچے پر حملہ کر رہے. نہیں یوسف پر کسی بھیڑیے نے حملہ نہیں کیا. اس بات کا گواہ یہ کرتا ہے. یہودا، اگر یوسف کو بھیڑیے نے چیر پھاڑ ڈالا تو یہ کرتا کی سلامت ہے. یہ کیوں ثابت و سالم ہے؟ ہاں، اس طرف ہمارا ذہن گیا ہی نہیں.
ताज्जुब है माँ, ये कुर्ता फटा क्यों नहीं, साबुत कैसे रह गया? हाँ सही कह रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? मुझे बताओ क्या हुआ है शामून, हकीकत क्या है? हमें खुद नहीं पता माँ, वाकई ताज्जुब की बात है। ये तो मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, मेरे बच्चे के साथ क्या सलूक किया, लेकिन इतना यकीन है जो कुछ हुआ उसमें नफ्स की इताअत शामिल थी, और इसी नफ्स ने हमारे अमल को तुम्हारे सामने खूबसूरत बनाकर पेश किया है। यकीनन इस तमाम वाक़े में शैतान ने तुम्हारी मदद की है। हमें भी कुछ नहीं मालूम ये सब कैसे हो गया, हमारा क्या कसूर है? तुमने अमानत में खयानत की है, तुम्हें तो चाहिए था कि अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करते। अभी और इसी वक्त जाओ और यूसुफ को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। माँ हमारा यकीन करो, हमने बहुत ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैं तुमसे कह रही हूँ, अभी और इसी वक्त ढूंढ कर लाओ यूसुफ को। चलो चलो यूसुफ को ढूंढने की कोई तदबीर करें। देखा कैसी मुसीबत खड़ी कर दी फर्जंदान इसराइल, तुमने ही रोक दिया था। अगर यूसुफ को मारकर इसका बदन का कोई हिस्सा ले आते तो ये किस्सा ही तमाम हो जाता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम अब भी ये काम कर सकते हैं। यहां तक भी बिल्कुल फजूल में तुम लोगों का साथ दिया। अगर ऐसा कोई कदम उठाए तो यकीन जानो मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम ही बताओ क्या करें, बाबा को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। वो तो मालूम है बाबा इतनी आसानी से धोखे में आने वाले नहीं है, लिहाजा यूसुफ को मारने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। चलो चल के ढूंढो और कुछ हीले बहाने बनाओ, शायद इसी तरह उन्हें यकीन आ जाए। सलाम बर यूसुफ नबी, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस आदम, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस आदम इसहाक, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस इसहाक याकूब नबी, सलाम बर वारिस आदम, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस इसहाक याकूब नबी, सलाम बर यूसुफ सिद्दीक। सलाम, आप कौन हैं? तुम्हारी दिलजोई और हिफाजत पर मामूर परवरदिगार यकता का कासिद हूँ। तुम्हारी हिफाजत और दिलजोई के लिए मेरे भाई मुझे कुएं में डालकर चले गए, उन्होंने मुझे इतना मारा कि जख्मी कर दिया। जानता हूं, लेकिन हुक्म खुदा से तुम्हारे जख्म भर गए हैं। मेरे दिल पर लगे जख्मों का किस तरह मदावा होगा, उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किया। तो क्या चाहते हो, उन्हें उसकी सजा मिले? नहीं नहीं, वो मेरे
میرے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ تمہارے بھائیوں نے ظلم کی بنیاد ڈالی ہے۔ جو ظلم و ستم فرزندان اسرائیل نے تم پر اور اپنے بابا پر ڈھائے ہیں، وہی ظلم و ستم ان کی اولاد بعد میں آنے والے انبیاء پر ڈھائیں گی۔ وہ بہت سے نبیوں کو رنج و تکلیف پہنچائیں گے اور بہت سوں کو قتل کر دیں گے۔ کوئی بھی نبی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہے گا۔ میں ان کے لیے پریشان ہوں، انہیں توبہ کر لینی چاہیے۔ مستقبل میں بالآخر تم ان سے توبہ کروا لو گے اور ان پر بالادستی حاصل کر کے انہیں تائب کر لو گے۔ مجھے تنہا مت چھوڑے، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یوسف کو چاہیے کہ سختیاں جھیلنے کا عادی بنے۔ یاد رکھو، یوسف جب تک کنویں کی گہرائی میں نہیں اترے گا، اوجے کا مال و جاہ و جلال کو نہیں پہنچ سکے گا۔ بابا نے مجھے رسالت کی خوشخبری دی ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ تم یہاں اس گہرے کنویں میں نہیں بلکہ عنایت خداوندی کے سائے میں ہو۔ اس وعدے کے پورے ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں۔ جان لو یوسف کہ خدا نے تمہیں اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، اس قید و بند کے لیے نہیں۔ جان لو یوسف کہ خدا نے تمہیں اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اے فرشتہ خدائے یکتا، کہاں ہیں آپ؟ میں جانتا ہوں کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا ہے، لیکن اس پر کیا مصیبت ٹوٹی نہیں جانتا، نہیں جانتا۔ واقعی میں ہم کس قدر ذلیل ہیں، ہزار چہرے والے ریاکار اور چالباز۔ کھولیے بابا، مجھے پتا ہے کہ آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، لیکن خدا بندی یکتا کی قسم کہ ہم نے آپ سے سچ کہا ہے، بالکل سچ، بالکل سچ۔ صبر کرنا مناسب ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس مصیبت میں پروردگار میری مدد کرے گا، لیکن آج سے تمہیں اس وقت تک نہیں بخشوں گا جب تک کہ یوسف کی کوئی خبر نہیں مل جاتی۔ یا خدا، اب میں مزید بابا کی حالت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں جا رہا ہوں تاکہ یوسف کو نکال کر بابا کے پاس لے آؤں۔
یوسف کا واپس لوٹنا یعنی بابا کی بددعا یعنی رسوائی یعنی نیستی اور نابودی. تمہیں پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے شمعون، اور اب تم لوگ بھی مجھے نہیں روک سکتے. تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں. تم تو اپنے باپ کو بھی قتل کر ڈالو، میری کیا اوقات ہے؟ جناب یعقوب، تمہارے بابا کہاں ہیں؟ کیا بات ہے؟ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. ہم ہیں کنعان کے لوگ یا نبی اللہ. یقین ہوں، دروازہ کھولیے. درود ہو یعقوب نبی پر. آپ پر بھی خدا کا درود ہو. نبی خدا کی دلجوئی اور غم گساری کے لیے آئے ہیں. اگر ہمارے لیے کوئی خدمت ہو تو بلا درخت کہہ دیجیے. ابھی نہیں معلوم میرا یوسف زندہ ہے یا مر گیا. میرے بیٹے کہتے ہیں کہ اسے بھیڑیے کھا گئے، اور یہ سچ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اور مصیبت اس پر ٹوٹی ہے تو اس کا پتہ نہیں ہے. پریشان مت ہوئیے، اگر زندہ ہوا تو اسے ضرور ڈھونڈ نکالیں گے. اس صحرا کا چپا چپا چھان ماریں گے. اس وقت ممکن نہیں، صبح ہونے کا انتظار کرنا ہوگا. دن کی روشنی میں آسانی سے ڈھونڈ سکیں گے. نہیں، صبح تک تو ممکن ہے دیر ہو جائے. تلاش ابھی اور اسی وقت سے کرنی چاہیے. لیکن ہم نے تو سب جگہوں پر ڈھونڈ لیا ہے. چراگاہ میں بھی دیکھ لیا ہے. جی ہاں، چپا چپا چھان مارا ہر جگہ، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلا. پھر بھی ہم دوبارہ ڈھونڈیں گے. اب ہم تعداد میں زیادہ ہیں. لگتا ہے تمہیں ڈھونڈنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں. نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. میری ابا لے آؤ. مغفیرہ کے راستے سے چراگاہ جائیں گے. ہم بھی آ رہے ہیں. اس کی ضرورت نہیں، تم لوگ یہیں رکو. اگر کہیں یوسف مل گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ بابا قیامت تک ہمیں نہیں بخشیں گے. بہتر ہوگا ہم خود ہی یوسف کو ان کے پاس لے آئیں اور ان سے معافی مانگ لیں اور اس قصے کو ختم کریں. بابا کی جان نشینی کا کیا ہوگا؟ ان کی توجہ اور محبت کا کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو وہ ہمیں دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے. بابا ابھی ہمیں کوئی خاص توجہ نہیں دے رہے. یہ وقتی ہے. تھوڑے دن گزریں گے تو یوسف کو بھول کر ہمیں توجہ دینے لگیں گے. اگر وہ آج رات مل گیا تو کیا ہوگا؟ نہیں ملے گا. کیا بھول گیا کہ ہم نے یوسف کو چراگاہ سے بہت دور رکھا ہے؟ یہاں کھڑے رہنا بیکار ہے. چلو چل کر ان کے ساتھ ڈھونڈتے ہیں.
गए। सलाम या नबी खुदा। आप पर भी सलाम। हमने पूरी चरागाह छान मारी, जगह जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मेरा यूसुफ। लेकिन खारे पानी के कुएं तक गल्ला गुजरने के आसार मिले हैं। आज उस जगह भी ढूंढेंगे। हमें भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। थोड़ी देर इस्तराहत कर लें, फिर मैं भी आपके साथ चलता हूं। चलें। इसमें शक नहीं कि आज वो यूसुफ को जरूर ढूंढ निकालेंगे। ऐसी सूरत में बाबा से क्या कहोगे? देखेंगे, अभी मिला तो नहीं। बेहतर होगा उनके साथ चलें और उन पर नजर रखें। सलाम बरवारिस आदम, सलाम बरवारिस नूह नबी, सलाम बरवारिस इब्राहिम खलील। मेरे दोस्त आप कहाँ थे? डर के मारे मैं सारी रात नहीं सोया। यूसुफ के लिए बेहतर है कि मुश्किलात झेलकर कुंदन बने और सख्तियों की आदत डाले। तो क्या अब यूसुफ को यहीं इस कुएं की गहराई में जिला पाकर परवान चढ़ना होगा? यूसुफ दुर्दाना को परवान चढ़ने के लिए इब्तिदा में एक दाने की मानंद जमीन के सीने में पोशीदा होना होगा, ताकि फिर रुश्त करते हुए आखिरकार जमीन के हिसार से निजात पाए। यानी एक दिन मैं इस कुएं से निजात पा लूंगा? हान करीब। मैं तुम्हें रिहाई की यही बशारत देने आया हूं। मेरे बाबा कहते थे ये दुनिया मोमिन के लिए एक तारीक कुएं की मानिंद है। फिर तुम्हारे लिए तो कोई फर्क ही नहीं रहा यूसुफ। कुएं के अंदर हो या बाहर, एक ही बात है। मुझे बाबा की याद आ रही है। अगरचा तुम अपने बाबा याकूब से जुदा हो, लेकिन यहां महबूब हकीकी के करीब हो। बेचारे मेरे बाबा पता नहीं किस हाल में हैं।
कैसा होगा उस शख्स का हाल कि जिसका कोई अजीज खो जाए। करीब ही है, मैं तुम्हें रिहाई की खुशखबरी देने आया हूं। एक खारे पानी का कुआं उस दर्ख्त के पास है, वहां नहीं देखेंगे? जानता हूँ, लेकिन कोई भी गल्ले को खारे पानी के कुएं के पास नहीं ले जाता। चलते हैं। फिलहाल तो कुएं के पास नहीं गए। क्या यूसुफ का सोने का इरादा नहीं? कल रात नहीं सोया था, बहुत सख्त नींद आ रही है। सो जाओ। खुदा यकता का इरादा तो कुछ और है यूसुफ। तुम्हारा बेदार रहना मुनासिब नहीं। ये वक्त तुम्हारी बेदारी का नहीं है। सुकून से सो जाओ। हमने सारी जगह तो देख ली, कुएं के अंदर भी देख ली। बच्चा है, हो सकता है खेलते खेलते उसमें गिर गया हो। यूसुफ, 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 यूसुफ! बहुत गहरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इरादा खुदा यकता तो कुछ और है यूसुफ। तुम्हारा बेदार रहना मुनासिब नहीं। खुदा नहीं चाहता कि फिलहाल तुम बाप की आगोश दोबारा पाओ। अच्छा हुआ वो नहीं मिला। यूसुफ को क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दिया उसने? कहीं अगर मेरे भाई यूसुफ को कुछ हो गया तो तुम सबकी खैर नहीं है। तुम्हें इसका खसास देना होगा। तुम ये बात कैसे कर सकते हो? जब तुम लोग घर पहुंचोगे तो खुद ही जान जाओगे। तुम्हें यकीन है कि तुम घर वापस पहुंच सकोगे? तुमसे कुछ بعید भी नहीं। जिनके हाथ एक भाई के खून से आलूदा हो सकते हैं तो दूसरे भाई के खून से क्यों नहीं हो सकते? और तीसरे भाई और चौथे और आखिरकार बाप के खून से क्यों नहीं? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इस मामले में तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं था। जब घर जाएंगे तो बाबा को बता देना कि यूसुफ को दूर करने का मंसूबा किसका था। मैं
زندہ ہے، آواز آ رہی ہے۔ لاوی تم ہو؟ ہاں میں، جواب کیوں نہیں دے رہے تھے؟ سو گیا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ پرندوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ نقصان تو نہیں پہنچایا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ میں ٹھیک ہوں، بس ذرا بھوک لگی ہے۔ یہ لو، تمہارے لیے تھوڑا کھانا لایا ہوں۔ بابا کیسے ہیں؟ ٹھیک نہیں ہے، بس صبر کر لیا ہے، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دعا کرے مجھے بھی قرار آ جائے۔ پتہ نہیں میں بابا سے دوری کا غم کس طرح جھیلوں گا۔ آج تک ایک پل کے لیے بھی ان سے دور نہیں رہا تھا۔ خدا یعقوب نبی کو سلامت رکھے۔ افسوس ہے کہ یوسف کی کوئی خبر، کوئی پتہ نہیں مل سکا۔ لگتا ہے وہ کنعان میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو ضرور مل جاتا۔ خداوند آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ نے اتنا بھی اپنی قوت اور میری توقع سے کہیں زیادہ کیا ہے۔ بس خدا سے دعا کریں کہ جلد میرا یوسف مجھ سے آ ملے۔ بچے آ گئے، لیکن یوسف کی کوئی خبر نہیں۔ میرا بھائی نہیں آیا۔ کیا وہ اب کبھی نہیں آئے گا؟ اگر خدا نے چاہا تو ضرور آئے گا، بس ذرا صبر سے کام لینا ہوگا اور انتظار کرنا ہوگا۔ خدایا یعقوب کی مدد فرما۔ خدایا
یعقوب پر رحم کر، وہ یوسف کی دوری برداشت نہیں کر سکتے۔